گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کے بعد صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب شریف دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 12 فروری 2016 3 جمادی الاول 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ خالق ارض و سماوات نے 7 دنوں میں جب یہ مقدس بابرکت دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آگے قوم کے آگے پیش کیا تو ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے ہفتہ چن لیا۔ یہی 7 دنوں میں یہ جو ایک دن مقدس تھا جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے آگے پیش کیا گیا، ان سے پھر غلطی ہوئی، انہوں نے اتوار کو چن لیا۔ اللہ رب العالمین کے صدقے جائیں ہم سے کہیں غلطی نہ ہو جائے، ہمیں خود ہی کہہ دیا اے میرے کریم آقا کی پیاری امت جمعہ ہے، جمعہ لے لو۔
ہم سے غلطی نہ ہو جائے، ہم پہ کرم کر دیا، فضل کر دیا، محبوب بھی ایسا کریم عطا فرمایا جس کے لیے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ حریص ما عنتم علیکم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سیدنا حریص صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہاں آپ کا نام حریص بیان کیا، رؤوف بھی بیان کیا۔ اللہ خود بھی رؤوف ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے رؤوف کہا۔ اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام جس طرح اللہ کے لیے ہیں اس طرح اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ جو صفاتی نام مخلوق کے لیے آتے ہیں یہ مجازی طور پہ آتے ہیں۔ جس طرح علی 8 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، کتنی مرتبہ؟ آیت الکرسی میں بھی آیا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، 8 مرتبہ آیا۔ اللہ کا نام علی بھی، اللہ کا نام علی بھی ہے، لیکن جس صفات سے اللہ کا نام علی ہے اگر کسی بندے سے ہو تو وہ اس صفات سے نہیں ہے، اس کو اس صفات سے ماننا شرک ہے۔ جس صفات میں صفاتی نام اللہ میں ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کی جو چیز ہے وہ اس کے پاس ذاتی ہے، اور جو مخلوق کے پاس ہے وہ عطائی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ علی ہے کسی اور کا نام بھی علی رکھ دیا جائے تو شرک نہیں۔ تو داتا تو نہ اللہ کے ذاتی ناموں میں ہے نہ صفاتی ناموں میں ہے، یہ ایک ہندی نام ہے، ہندی ورڈ ہے۔ ہندی وہ جو لوگ علم سے وابستہ رہتے ہیں، وہ فرہنگ آصفیہ، یہ ایک ڈکشنری ہے اردو کی، اس کو دیکھا کریں، یہ ایک اردو کی ڈکشنری ہے۔ اس میں اس کے مصنف جو ہیں سید احمد دہلوی، یہ تقریباً 108 سال پہلے لکھی گئی کتاب فرہنگ آصفیہ، یہ ایک ڈکشنری ہے، اس میں لکھا کہ یہ ہندی کا ورڈ ہے، داتا دینے والا۔ جیسے جو گندم بانٹتے تھے اس زمانے میں ان کو ان داتا کہا جاتا تھا، داتا اور ان داتا، اناج دینے والے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات جو ہے وہ حقیقی ہے، اور صفاتی نام جس طرح اللہ کا ہم مانتے ہیں اس طرح ان مخلوق میں نہیں مانا جا سکتا۔ مجازی طور پہ یہ ہوتا ہے، جیسے اللہ نے خود فرمایا کہ میں رؤوف ہوں، سرور کائنات کو فرمایا کہ وہ بھی رؤوف ہے، رؤوف الرحیم۔ اس طرح اللہ پاک نے فرمایا میں مومن ہوں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بھی مومن ہیں، اور عام مومنین کو بھی مومن کہا۔ اب یہاں فرق سمجھیں، اللہ وہ مومن ہے جو ایمان دیتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ مومن ہے جن کے صدقے سے ایمان ملتا ہے، اور عام مومن وہ مومن ہے جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے۔ اس طرح یہ ایسے جو تعصب والی بات کرتے ہیں وہ سادہ لوگ مسلمان ہیں، وہ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ یہ مجازی طور پہ کہا جاتا ہے داتا، دینے والا، اصل حقیقی دینے والا اللہ ہے۔ جیسے غنی کہا جاتا ہے، غنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، قرآن پاک میں اللہ نے منع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن یتیموں کے ہاں کفالت، جن غنیوں کے، جن امیروں کے ہاں، غنیوں کے ہاں کفیل ہیں یتیم بچے، وہ ان کا مال نہ کھائیں۔ اللہ نے عام مومن کو بھی غنی کہا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غنی کہا، اس لیے یہ مجازی طور پہ ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ علی اللہ کا نام ہے بلند مرتبہ۔ اس لیے اس طرح کوئی آپ کو گمراہ کرے تو یہ ولیوں سے تعصب کچھ لوگ رکھتے ہیں، بے شک وہ سادہ مسلمان ہیں، ان کا ایسا نہیں ہے، کسی کے پیچھے لگ گئے ہیں، وہ کوئی تحریب کار ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تحریب کاروں سے ہمیں بچائے اور ہم سادہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ داتا نہ صفاتی نام نہ ذاتی نام، صفاتی نام لیے جا سکتے ہیں، اللہ قرآن میں خود لے رہا ہے، مومن آپ کو بھی کہہ رہا ہے، مومن سرور کائنات کو بھی کہہ رہا ہے، مومن اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ داتا نہیں ہے، وہ حقیقی داتا ہے، یہ داتا ہے، یہ مجازی داتا ہے۔ اس لیے یہ فرق کو سمجھ جائیں تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ان کی پاس۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کہا ہی نہ کریں، وہ یار کیوں نہ کہا کریں، پھر اللہ کو منع کرو گے وہ بھی نہ کہا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے مومن سب کو، رؤوف سرکار کو بھی، خود کو بھی، علی اللہ کا نام ہے، 8 مرتبہ قرآن میں آیا، ہم میں سے کتنوں کا نام علی ہے، تب نہیں کبھی کسی نے کہا کہ علی نام رکھا ہے شرک ہو گیا۔ تو ایسا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، تعصب ہے، سب میں نہیں، وہ جو لوگ ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی اور ان کو تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو کیا کہا سیدنا حریص صلی اللہ علیہ وسلم، حرص، وہاں ایک حرص کا اور بھی مطلب لیا جاتا ہے، یہاں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
یہاں حرص کیا کہ میری امت کو زیادہ سے زیادہ ملے. اللہ سے کیا حرص کرتے ہیں کہ میں اپنی امت کو زیادہ سے زیادہ خالق ارض و سماوات سے لے کے دوں. اللہ نے فرمایا قرآن میں، اے محبوب تیرا کوئی امتی ایک نیکی کرے تو میں اس کو 10 دوں گا. کتنی دوں گا؟ 10. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اور حرص کیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یا اللہ کچھ زیادہ کر دے. کیا کہا؟ یا اللہ کچھ زیادہ کر دے. تو خالق کائنات نے کہا میں بے حساب دوں گا. یہاں کوئی حساب و کتاب نہیں تھا نا. تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے. تو فرمایا اے میرے پیارے محبوب تیرا امتی ایک نیکی کرے گا میں اس کو 700 نیکیاں دوں گا. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ. یہ تجارت کی انتہا ہے. کسی کام میں اتنی پروفٹ نہیں ہے کہ 1 روپیہ لگاؤ تو 700 روپیہ بچے. اس پہ بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے. دیکھیں ایسے نبی کی نافرمانی کی جا سکتی ہے، اتباع کرنی چاہیے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. اس پہ بھی کہا، فرمایا محبوب لگتا ہے تو حساب و کتاب سے راضی، لگتا ہے محبوب آپ حساب و کتاب سے راضی نہیں ہوں گے. میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب حساب و کتاب سے ہی نکال دیا. اتنا دلوایا کہ اللہ نے کہا میں بے حساب و کتاب عطا فرما دوں گا. تو بس اتباع مصطفیٰ کریں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نقل کریں، نقل ماریں اور کامیاب ہو جائیں. آپ چلتے کیسے تھے؟ چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلتے تھے. نقل ماریں. آپ کندھے شریف نیچے رکھا کرتے تھے. نقل ماریں اس کی. اور اتنی تیز چال تھی کہ صحابہ کو ساتھ بھاگنا پڑتا تھا. چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھیں. ایک مرتبہ ایک کک دیگ پکا رہے تھے تو حضور سرور کائنات آپ کو دستی کا گوشت بہت پسند ہے. دستی کا، بکرے کا بازو اور گردن کا. چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے ایسا عشق کیا اپنے حبیب سے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھوا دی. ایسا عشق کیا اللہ نے اپنے حبیب سے کہ چھوٹی چھوٹی بھی باتیں لکھوا دی. کیوں؟ کہ میری مخلوق، میری حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت نقل کر کے کامیاب ہو جائے. دنیا میں نقل کریں تو کیا ہوتے ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں، پکڑے جائیں. یہاں نقل کریں تو کامیابی ہے. آپ تجارت کیسے کرتے تھے؟ نقل کریں. گھر والوں کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ نقل کریں. تلاش کریں، ڈھونڈیں، نقل کریں. آپ فلاح پا جائیں گے. کیا بات ہو رہی تھی؟ پکوان کی. تو کک سے کہا، دیکھ پک رہی تھی کہ دستی دو. انہیں دستی دی نکال کے بکرے کی. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تناول فرما رہے تھے منہ مبارک کے ساتھ. دستی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. فرمایا دوسری دستی دیجئے. انہوں نے دوسری دستی بھی دے دی. پھر فرمایا ایک اور دستی دے دیے. فرمایا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی دستیاں ہوتی. فرمایا اللہ آپ کا بھلا کرے اگر آپ چمچ لگا دیتے نکالتے رہتے تو میرا اللہ تعالیٰ مجھے تب تک کھلاتا رہتا جب تک کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ چمچ مارتے تو صحیح. میں نے کہا رسول کریم نے فرمایا تو زبان اقدس سے جو نکلے وہ تو ہو جاتا ہے. آپ کہتے غلاموں کی یہ شان ہے جو کہیں وہ ہو جاتا ہے. وہ تو پھر بھی آقا ہیں. تو کیا کریں گے؟ نقل کریں گے. عبد الخالق کہاں ہے؟ عبد الخالق نے ماشاءاللہ نقل کیا اور مجھے بتایا کہ میں نے داڑھی شریف رکھ لی ہے بابا جی. نقل کیا ہے سرکار کے رخ زیبا کی نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نقل کو قبول فرمائے. ہمارے یہاں ایک اور شہزاد ہیں، شہزاد انصاری. انہوں نے مجھے کہا بابا جی میں نے بھی داڑھی شریف رکھ لی ہے، باغ مصطفیٰ سجا لیا. اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اس نقل کو قبول فرمائے. اس سنت کا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، روزانہ ملتا ہی رہے گا. سرکار سے محبت ہو تو باغ مصطفیٰ سج ہی جاتا ہے. جب عشق پہلے تو اوپر وارد ہوتا ہے، پھر جب دل میں جاتا ہے تو پامڑ لگا دیتا ہے. عشق نہ چھڑدا پھکا کڑے، عشق نہ چھڑدا پھکا کڑے، او میرے دل دا مکہ کڑے. بابا بلے شاہ کہاں یاد آ گئے ہیں. عشق نہ چھڑدا ککھ نہ، عشق نہ بڑا ایک اور بڑا خوبصورت آپ کا کلام ہے عشق کہ عشق تے ساڑے ککھ تے تیلے پر عشق ساڑے تن میرا. بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا. اگ تے عشق یک برابر، اگ تے عشق یک برابر پر عشق دا سیک بدیرا. اگ تے ساڑے ککھ تے تیلے پر عشق ساڑے تن میرا. بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا. تو بھائی جب عقلیں فیل ہو جاتی ہیں پھر سمجھو کہ آپ عشق میں ثابت ہو گئے ہو. پھر قرآن کی وہ آیت پوری ہوتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. کیا کہا اللہ نے؟
والذین آمنوا ایمان والو اشد حبا للہ، پاگلوں کی طرح پیار کرو، پاگلوں کی طرح. شدت، پاگل میں کیا ہوتی ہے؟ شدت ہوتی ہے نا، پرواہ نہیں ہوتی. اس سارا ملک مخالفت کرے، وہ گاڑی سجا لیتا ہے، گھر والے کریں، باہر والے کریں، بیوی، وہ دیوانہ ہوتا ہے، پرواہ نہیں کرتا. سنت پہ عمل کرتا ہے، نقل کرتا ہے، نقل کرتا کرتا اصل تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اصل سے اس اصل تک پہنچ جاتا ہے. فنا پھر شائخ ہوتا ہے، پھر فنا پھر رسول ہوتا ہے، اور پھر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور کوئی باقی باللہ بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ کبھی بتائیں گے باقی باللہ کیا ہوتا ہے. اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارا درس نمبر کتنا ہے؟ 112. اور موضوع کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کی توبہ. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ اور کرامت. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 191 میں بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. یہ ہمارے موضوع چل رہے ہیں اگلے ادوار کے صوفیہ کے متعلق. کیا موضوع چل رہے ہیں؟ اگلے اتوار کے صوفیہ. اس کتاب کے 39 باب باندھے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. کتنے باب باندھے ہیں؟ 39 باب باندھے ہیں. ہم 12ویں باب پہ چل رہے ہیں، اور اس کتاب کے 3 حصے آپ نے کیے ہیں. پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ علم، اس کے بعد فقر و سفوت. دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار اور صوفیہ کرام. ہم نے تقریباً مختلف 11 درس دیے علم کے، پھر 11 درس دیے صوفی کے، ہم نے 16 درس دیے، اور فقر و غنا کے ہم نے 16 درس دیے. صوفی کے 18 درس ہوئے، گدری کے 13 درس ہوئے، فقر و سفوت کے 4 درس ہوئے، ملامت کے 8 درس ہوئے، صحابہ کے 5 درس ہوئے، اہل بیت اطہار کے 7 درس ہوئے، 2 درس صحابہ صفہ کے ہوئے، اور 5 درس حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوئے. اور یہ تقریباً 10واں یا 12واں درس ہے صوفیہ پر. صوفیہ کے واقعات کی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بیان کیے ہیں. توجہ رکھیں، صوفیہ کے یہ واقعات حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بیان کیے ہیں. ان سے دل پسیج جاتے ہیں. یہ قرآن و حدیث کے بعد کیا ہے؟ کامل مرشد. کیوں کہ اس میں قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. یہ اسی وجہ سے کامل مرشد ہے. ایک 337 آیات اور جز آیات دی ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں. وہ اس بات کا اہتمام کیا کہ پورے قرآن سے حوالہ جات دیے. 177 احادیث آپ نے پیش کی ہیں حوالہ جات کے طور پہ، اور 531 بزرگان دین کے اقوال پیش کیے ہیں. ہم اس وقت بزرگان دین کے اقوال پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مبارک تابعی ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، جن کا آج ہم نے واقعہ پڑھنا ہے. ہمارا یہ 12واں باب شروع ہو رہا ہے. 180 صفحے سے یہ شروع ہوا سفر صوفیہ کا، اور یہ تقریباً 422 صفحے پر جائے گا. اس کے 242 درس بنیں گے صرف، جس کے ابھی 10 درس ہوئے ہیں، 10 یا 12 درس ہوئے ہیں. صوفیہ کے تزکیہ نفس کے سب سے زیادہ درس ہوں گے. ہر بندہ کسی نہ کسی صوفی کے درس سے، جیسے آج عبداللہ بن مبارک صوفی کا درس ہے، ان کی جو بات کی ہے، ان کا توبہ کا واقعہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. وہ میں اس کا تھوڑا سا مفہوم آپ کو دوں، پھر چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ یوں نہ سمجھا کریں بزرگوں کی جو پہلی زندگی، کچھ بزرگوں کی اگر وہ اس طرح کی تھی تو اس کو دلیل نہ بنانے کہ فلاں بزرگ بھی اس طرح کیا کرتے تھے. یہ واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہاں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے توبہ کیسے کی اور پھر اللہ کے ساتھ وابستہ کیسے ہوئے. یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا. وہ بد نصیب ہے جو دیکھے گا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جان لینے آئے تھے، وہ یہ دیکھے گا کہ جان دے دیا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں داتا علی حجویری فرماتے ہیں، آپ ایک کنیز پر عاشق تھے. کیا تھے؟ ایک توبہ کا واقعہ. تو انہوں نے توبہ کیسے کی؟ آپ ایک کنیز پر عاشق تھے. ایک محفل سے اٹھے، اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا اور اس کنیز کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو گئے. وہ کنیز بھی چھت پر آ گئی. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو لکھا. میں آگے لفظ بہ لفظ آپ کو سناؤں گا، ابھی مفہوم سنا رہا ہوں. تو وہ کنیز بھی چھت کے اوپر آ گئی. وہ کنیز کو دیکھنا شروع ہو گئی. جیسے ہی اس کو دیکھتے رہے، وہ آپ کو دیکھتی رہی، تو اذانیں ہو گئی. آپ نے سمجھا کہ جیسے عشاء کی اذانیں ہوئی ہیں. آپ نے کیا سمجھا؟ جیسے عشاء کی اذانیں ہوئی ہیں. تھوڑی دیر بعد جب دن طلوع ہوا تو آپ حیران رہ گئے. آپ نے اپنے نفس کو ملامت کی، نفس لوامہ کو. آپ نے کہا، آپ کے نفس نے آپ کو ملامت. یہ نفس لوامہ جو لوگ پچھلے درسوں میں بیٹھے ہیں، نفس لوامہ وہ ہے جو ملامت کرتا ہے ہمیں اگر ہم سے غلطی ہو. ملامت کی کہ عبداللہ کے بیٹے، اے مبارک کے بیٹے ساری رات کھڑے رہے اپنی نفس کی خواہش کی خاطر، اور اگر نماز میں امام تھوڑی سی لمبی صورت پڑھ دے تو آپ دیوانے ہو جاتے. کہاں گیا آپ کا مومن ہونے کا دعویٰ؟ یہیں پر آپ نے توبہ کی اور اللہ کی راہ میں پھر نکلے. پھر اللہ نے آپ کو کرامتیں عطا فرمائی. آپ کی والدہ جب آپ کو ملنے باغ میں گئیں، آپ کا اپنا باغ تھا، تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک بڑا سا سانپ. عبداللہ بن مبارک سوئے ہوئے ہیں، ایک بڑا سا سانپ منہ میں پودا لے کے نا تو آپ کو ہوا دے رہا ہے. سبحان اللہ. بڑا سا سانپ
منہ میں پودا لے کے چھوٹا سا پودا تصور کرے نا، نقش گیری کیا کرے، چھوٹا سا پودا لے کے بڑا سا سانپ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو منہ سے ہوا دے رہا اور مکھیاں اڑا رہا. سبحان اللہ. تو یہی ہمارا موضوع ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ اور کرامت. اب لفظ چلتے ہیں، درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ جواب دیتا چلوں. ایک ہمارے اتاری بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مخدوم امم کیوں کہتے ہیں، تو امم کا کیا مطلب ہے؟ تو علامہ اقبال کا یہ پہلا شعر ہے، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. پیشوا کو کہتے ہیں امم، بزرگ کو، لیڈر کو، مشائخ کو، استاد کو. جیسے ہمارے یہاں کچھ لیڈر سیاسی لیڈر استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ نہیں ہے. یہ امت کے پیشوا کے لیے، بزرگ کے لیے، عالم کے لیے، شیخ الحدیث کے لیے، جو سنت بڑھاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے امم. سید حجویر مخدوم امم، یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کا کلام ہے. مرکد او پیر سنجر راہ حرم. میں آپ کو پہلی لائن کا ذرا سمجھا دوں. حجویر کے سید حجویر مخدوم امم، حجویر کے سردار، سید سردار کو کہتے ہیں. حجویر کے سردار امت کے پیشوا ہیں. کیا فرمایا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے؟ حجویر کے سردار امت کے پیشوا ہیں. تو اس لیے اس کا مطلب پیشوا مخدوم کا، پیشوا بزرگ، حدیث کا علم دینے والے. تو یعنی کہ مخدوم امم آپ کا لقب ہے اس لیے. اور حجویر آپ کا شہر ہے. پہلے آپ جلاب نہیں ہے، جلابی ہے، جلابی جیم کے اوپر پیش ہے، جلابی نہ پڑھیں. آپ فرہنگ آصفیہ میں جب یہ ڈکشنری اردو کی دیکھیں گے تو وہاں پر جلابی کا مطلب ہے گلابی. یہ گلابی سے جلابی ہے، گلاب، روز، پھول. آپ جس شہر میں جلابی کہتے ہیں نا، وہ اس ڈکشنری میں اس کا مطلب انہوں نے دیا گلابی. حجویری، پہلے آپ علی غزنی، جلابی، حجویری. وہ جلابی جو ہے نا وہ گلاب سے ہے، گلابی. تو یہ دونوں چیزوں ہو گئی. مخدوم امم، امت کے پیشوا ہیں آپ امت، کس امت کے پیشوا؟ جو آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد. اسلاف میں نہ جایا کریں. کسی بزرگ کے بارے میں جب ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں نا، تو اپنے دور کے اور اپنے بعد کے. پہلے تو بڑے امام گزرے ہیں. اعلیٰ حضرت کو جب امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو اپنے دور کے اور آپ کے اپنے بعد کے دور کے. لوگ کہتے ہیں پھر اعلیٰ حضرت تو حضور سے بھی اور بڑے ہوئے. نہیں، ایسا نہیں ہے، مذاق نہ کیا کریں. وہ بھی جانتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. ایسے ہی وہ جو ولیوں سے کچھ بغض رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سیدھے مسلمانوں کو بھی، سیدھے سادے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. بغیر ولیوں کی نسبت سے کچھ نہیں حاصل ہو سکتا. جب آپ نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، اور باہر آ کے اگر ان کے خلاف باتیں کریں گے تو پھر نماز میں آپ کیا کرتے رہے؟ بتائیں. پھر تو آپ منافقت کر رہے تھے نا. کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے. جب ہم ان لوگوں کا رستہ مانگتے ہیں، کیا یہی صراط مستقیم پہ نہیں ہے؟ داتا علی حجویری، غوث اعظم خواجہ نجمیری رحمۃ اللہ علیہ، 90 لاکھ لوگ جنہوں نے صراط مستقیم پہ لگا دیے، خود ان کی کیا حالت ہو. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا. تو یہ آج داتا پر بھی درس میں بعد میں بھی دیکھ لیجئے گا، یہ بھی مفہوم ہو گیا. تو یہ بھی آج مخدوم امم بھی ہو گیا. شجرہ نسب پڑھتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا. داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید عبد الرحمن بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور 10ویں پشت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جی سے. آپ حسنی سید بھی ہیں، آپ ہاشمی سید بھی ہیں. دو رشتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے. شجرہ طریقت، یہ شجرے میں بار بار پڑھتا ہوں، آپ یاد کر لیں. جو چیزیں میں بار بار پڑھتا ہوں آپ کو یاد ہو جائیں. آپ تک اس درس کو سنا نہ کریں، درس کو اپنے اندر ڈالا کریں. پھر اس کو جیسے سونے سے پہلے چلتے پھرتے بھی یاد کرتے رہا کریں. موبائل میں اس کو لے لیا کریں، نیٹ سے دیکھ لیا کریں. اپنی پوری زندگی کا مرنا جینا علم بنا لیں. بڑی بڑی سنتیں ہمارے داتا علی میں ہیں. ایک بڑی سنت جو آپ کے ذہن میں نہیں ہے، ہجرت بھی کی ہے آپ نے.
سرکار نے ہجرت کی نا مکہ سے مدینہ، تو ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کی غزنی سے لاہور۔ یہ بھی آپ کی ایک سنت ہے، اور آپ بھی نیت کر لیا کریں گھر سے نکلتے ہوئے۔ یہ سارا علم اللہ نے سفر میں چھپایا ہوا ہے، ہجرت میں، ہجرت میں ہی سارا کچھ اللہ نے رکھ دیا ہے۔ تو گھروں سے جب آپ نکلتے ہیں تو ہجرت کی نیت کر لیا کریں۔ جتنے دیر بھی بیٹھتے ہیں علم سیکھتے ہیں تو بڑی اس کی فضیلت ہے۔ فرشتے مسافہ کرتے ہیں اس سے، کس سے؟ آپ سے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ علم سیکھ رہے ہیں۔ فرشتے آپ کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں، فرشتے آپ کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو شہادت کے رتبے پہ آپ فائز ہو، اور علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ہماری اس کلاس میں داخلہ لے لیں، 112 نمبر کلاس ہے، فارم ملتے ہیں، داخلے مفت ہوتے ہیں، کتابیں فری ملتی ہیں۔ یہ لنگر بٹ رہا ہے، لے لیں لے لیں لے لیں، توبہ کر لیں۔ توبہ کے موضوع ہیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، پلٹ جائیں، توبہ کر لیں۔ بس جب آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ کو اتنے عزیز ہوں گے جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مسافر کو جس کا اونٹ گم جائے پھر اس وقت ملے جب وہ مرنے والا ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ توبہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ 2 نفل توبہ کے پڑھیں، اے اللہ تعالیٰ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد نمازیں 5 گانا ضائع نہیں کروں گا، آج کے بعد سچ بولوں گا، آج کے بعد فلم ڈرامہ گانا باجا ان چیزوں سے پرہیز کروں گا، آج کے بعد اپنی عورتوں کو محنت ترلا کر کے شادی والوں پہ ننگے سر نہیں لے کے جانا۔ محنت کریں، ترلا کریں ان کا کہ اللہ کی بندی، جبر نہ کریں۔ یہاں پر ہے لا اکراہ فی الدین، ان کو ماریں پی زد کو نہ کریں، بڑی محبت سے اپنے آپ کو جب آپ ٹھیک کر لیں گے۔ آج مفتی رمضان سیالوی دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے تھے کہ جب اس قدر خرافات، اس قدر گناہ ہوتے ہیں شادی کے پروگرام میں تو پھر ہفتے بعد جھگڑا نہیں ہونا تو اور کیا ہونا؟ صرف سوائے نکاح کے جو مسجدوں میں ہونا چاہیے وہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں خطبہ بھی کوئی نہیں سنتا، اتنی بے ادبی ہوتی ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ میرے حجویرینز، میرے مومنین، مومن، میرے مسلمان بھائیوں، اپنے نکاح تو مسجدوں میں لے جاؤ۔ آج بھی یہود و حدود نصارہ اپنے نکاح گرجوں میں پڑھاتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، امت خیر ہیں۔ اپنے نکاح مسجدوں میں لے جاؤ، پھر خرافات نکال دو، جو بھی سب چیزیں ہیں خرافات ہیں، عورتوں مردوں کا کٹھا ہونا، مخلوط تو دین میں جائز نہیں ہے، شادی میں کہاں جائز ہوگا؟ کٹھے عورتوں مرد تو پڑھ نہیں سکتے چاہے دین کا علم بھی ہو۔ اس لیے شادیوں کو پاک کریں، برکت والی کریں کہ ہمارے رشتے مضبوط رہیں۔ یاد رکھیں اللہ کی جب نافرمانی کریں گے تو محبت کہاں سے آئے گی؟ محبت کہاں سے آئے گی؟ حضور غوث اعظم اپنی کتاب غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان کے لائق جو 2 انگلیاں ہیں ساری مخلوق کے دل اس کے اندر ہیں، وہ جس کا دل جدھر چاہے گھما دے۔ جب آپ اتنی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر تو دل دونوں کے ہٹ ہی جائیں گے نا۔ اللہ کی فرما برداری جب نکاحوں میں شادیوں میں ہوگی تو دل جڑے رہیں گے، طلاقوں کی ریشو خود بخود ہی کم ہو جائے گی، جو اس وقت آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے۔ طلاقوں کی ریشو اس وقت آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جینا مرنا چھوڑ دیا، تو جب ہم اللہ کی رضا کے لیے جینا مرنا چھوڑ دیں گے تو پھر جھگڑے ہی ہوں گے۔ جب ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جب بچوں سے محبت اللہ کے لیے کریں گے، بیوی سے محبت اللہ کے لیے کریں گے، محنت مزدوری، نماز بھی ہم میں سے کوئی اللہ کے لیے پڑھتا، ورنہ کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کاروبار چل جائے، کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ دکان ٹھیک ہو جائے، کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ افسر بڑا تنگ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ کام ہو جائیں گے سارے، لیکن آپ نماز تو اللہ عالم اللہ کے لیے پڑھیں، پھر وہ نماز بنے گی جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہو نا کہ نماز پڑھنے کے باوجود ہم میں وہی چیزیں ہیں، ہم فلم بھی دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ بھی کر رہے ہیں، شادی حالوں پہ جا کے ننگے سر عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں بدلاؤ آ رہا؟ ہم نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ خدا را اپنی نمازیں اللہ کے لیے کر لیں، اپنا پکا تصور کر لیں کہ اللہ یہ نماز تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، تو خدا کی قسم یہ نماز پھر بے حیائی سے بھی روکے گی اور برائی سے بھی روکے گی۔ اگر یہ آج نہیں روک رہی تو ہم یہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم اپنے نفس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ چل یار منہ ہاتھ دھو لیا، ذرا سکون آ جاتا ہے، ذرا ریسٹ ہو جائے گی، گھنٹہ ہو گیا کام کرتے ہوئے، 5 گھنٹے ہو گئے، چل جب اس طرح کے خیالات ہوں گے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پھر نماز تو آپ کی بس پھر اللہ کے سپرد رہ جاتی ہے، پھر تو ٹکروں سے بھی نکل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن حتلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ یا رسول اللہ،
جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شہرہ آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما محبوب سبحانی نے فرمایا، جسے کوئی کامل شیخ نہ ملے وہ کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کر لے، یہ اس کے لیے کامل مرشد کی حیثیت رکھے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الاراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کیا ہے؟ قرآن۔ حق کیا ہے؟ حدیث۔ حق کیا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت اطہار کے طریقے، سارے میں نے ابھی آپ کو بتائے۔ یہ قرآن و حدیث کے بعد کامل مرشد ہے۔ کیوں کامل مرشد ہے؟ کہ اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور اس میں صوفیہ بھی ہیں، اور اس میں صحابہ بھی ہیں، اس میں اہل بیت اطہار بھی ہیں اور صوفیہ بھی ہیں۔ یہ کامل مرشد ہے۔ اور کیا فرمایا داتا علی حجویری نے؟ یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹاتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام کشف المحجوب خود رکھا ہے، خود رکھا ہے۔ ابتدائی تعلیم ابتدائی جو درس جنہوں نے لیے ہیں یا اس کو پیچھے سے پڑھتے رہتے ہیں، اپنا سبق آگے والا بھی پڑھا کریں جن کے پاس کشف المحجوب شریف ہے، اور پیچھے والا بھی پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام کشف المحجوب اس لیے رکھا ہے کہ بندے کو کتاب پکڑ دی پتہ لگ جائے کہ اس میں ہے کیا، اس میں ہے کیا۔ یہ اندھیروں سے نکالتی ہے، روشنیوں میں لے چلتی ہے۔ جڑ جائیں اس کے ساتھ، جڑ جائیں۔ یہ آپ کی وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقبول کر دی، آپ کے قدم بھی مقبول، یہ دل کو تراشتی ہے۔ ہائے ہائے، بڑی غور سے سنیں اس بات کو۔ یہ قلم تراش کر کانے کی قلم سے، یہیں بیٹھ کر کانے کی قلم کو تراش کے دعات کے اندر ڈوبا لگا کے لکھی گئی ہے۔ اس وقت کوئی یہ مارکر، پوائنٹر، پینسلیں نہیں تھی۔ میرے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں بیٹھ کر اس کو لکھا اور یہیں بیٹھ کر پڑھایا۔ ہزاروں آپ کے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے یہاں، اور وہ آپ سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اکثر اس میں حوالہ آتا ہے کہ یہ مسئلہ میری اس کتاب میں دیکھ لو، یہ مسئلہ میری اس کتاب میں دیکھ لو۔ آپ کتب کثیرہ کے مصنف تھے، کتب کثیرہ۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے دیوان شعر لکھ دیا غزنی میں۔ ایک وہاں کے کتب تھے، انہوں نے کہا علی کتابیں لکھو۔ 12 سال کی عمر میں علم کی کیا آپ کی حالت تھی غزنی میں۔ انہوں نے دیکھ کے اس سید زادے کو کہا کہ کچھ لکھا کریں، کچھ لکھا کریں۔ اس کے بعد آپ نے منہاج الدین لکھی، وہ بھی اس میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس قدر علم کی آپ کی فوقیت تھی کہ 12 سال کی عمر میں آپ نے دیوان شعر لکھ دی۔ جو کوئی مانگ کے لے گیا وہ اس نے اپنے نام سے چھپوا لی۔ ابتدا میں اس کی گفتگو ایسا رہی، منہاج الدین بھی کوئی مانگ کے لے گیا، اور وہ اس قدر بڑے درجے کی کتاب تھی، اس شخص نے آپ کا نام کاٹ کر اپنا نام لکھ دیا اس کتاب میں، اور لوگ جو بڑے صوفی تھے وہ ہنستے تھے، یہ بندہ تو اس پائے کا عالم ہی نہیں ہے جو اپنے نام سے ایک کتاب اس نے چھپوا لی ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کو بڑا دکھ ہوا۔ آپ نے جب دکھ کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ولیوں کی صف میں سے نکال دیا۔ دھوکہ نہ کیا کرے، دھوکہ نہ کیا کرے کسی کے ساتھ۔ جو ہاتھ کے نیچے آ جائے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ معافی تب بھی ہے جب ہاتھ کے نیچے آیا ہوگا۔ پتہ ہے کہ آپ اس کو کاٹ سکتے ہو، اب نہ کاٹو، اب نہ کاٹو تو ولی ہو جاؤ گے، اب نہ کاٹو تو ولی ہو جاؤ گے۔ معاف کر دو، اگر کوئی سہولت دے سکتے ہو تو اس کو دو۔ کیا کرتی ہے؟ راہ حق بیان کرتی ہے، راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے، بہت سے پردے کھول دیتی ہے اور ہٹا دیتی ہے۔ موضوع کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک، توبہ اور قرآن۔ یہ جو توبہ کے واقعات چل رہے ہیں نا، جو 250 درس بننا ہے، 242 جس کے 10-12 ہوئے ہیں، بس توبہ کو پکا کر لیں، توبہ کو پکا کر لیں بس۔ جس کی توبہ پکی ہوتی ہے ہجرت کرنے سے۔ کیسے ہوتی ہے؟ ہجرت کس سے؟ ان دوستوں میں جہاں آپ بیٹھ کے جوا کھیلتے تھے، ان سے ہجرت کر جائیں۔ ان دوستوں سے جن میں بیٹھ کے آپ شراب پیتے تھے، ان سے ہجرت کر جائیں۔ ان دوستوں سے جن میں بیٹھ کے آپ فلم، ڈرامہ، گانا باجا دیکھتے تھے۔ اگر آپ دوست نہیں چھوڑیں گے توبہ کبھی پکی نہیں رہ سکتی۔ میں نہیں بتاتا، بنی اسرائیل کے اس بندے نے بتایا جس نے 99 قتل کیے۔ کتنے؟ 99 قتل کیے، ایک عابد کے پاس چلا گیا۔ یہ جو پرانی قوموں کے واقعات ہیں حضور پاک نے سنائے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر ہم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ 99 بندے قتل کیے تو ایک عابد راہب کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا جی میں نے 99 بندے مارے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ گناہ سے گناہ گار جتنا مرضی ہو، اللہ کی رحمت سے نہ گھبرائے۔ اللہ نے فرمایا تو زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے، بس ایک بار کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سارے معاف کر دوں۔ نعرہ
تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ حجویریہ اللہ نے فرمایا میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کون پوچھنے والا ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ اس نے جا کے کہا کہ میں نے 99 بندے قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس راہب عابد نے تبھی کہا مسئلہ عابدوں نے سے عالموں سے پوچھا کرو۔ اس عابد نے کہا نہیں نہیں تیری کہاں توبہ ہو سکتی ہے، تو نے تو انتہا کر دیا۔ اس نے کہا اچھا میں نے انتہا کیا تو انتہا اب ہوگی، پہلے نہیں ہوئی۔ اس نے نکالا خنجر، اس کو بھی پرو دیا۔ اس نے کہا میری نہیں کوئی توبہ ہوتی، تیری بھی تو ہی نہ تھے رہ تو ادھر کیوں رہے گا؟ بس پھر اور مغموم ہوا کہ یار چلو 99 تھے، اب تو 100 ہی ہو گیا، اور زیادہ کام میں پھرنے لگا۔ پھر ایک اور راہب کے پاس گیا جو عالم تھے، کہنے لگا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، 100 بندہ میں نے مار دیا، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کوئی آپ نے اس عالم نے کہا وہ بندے یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے، تو پوری زمین کو گناہوں سے بھر دے، پھر تو اللہ سے کہا توبہ، تو اللہ تیری توبہ قبول کر لے، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ یہ خوشخبریاں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم گناہ کرتے جائیں، یہ خوشخبریاں اس لیے ہیں کہ توبہ کر لیں اور اللہ کے دامن کے ساتھ وہ بستہ ہو جائے۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا توبہ کر اور وہ فلانی بستی میں کچھ اللہ کے ولی رہتے ہیں ان کے پاس چلا جا، بستی چھوڑ، اپنی جگہ چھوڑ، یہ چینج کر سارے یار بیلی سارے دوست، جب تو ان کو چینج کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تجھ پہ، اگر ان میں رہے گا تو توبہ پکی نہیں ہوگی۔ اب جو لوگ توبہ کرنے چاہتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو چھوڑیں گے، کوشش کریں گے، ہجرت کہتے ہیں اس کو، ہجرت کرنے والا بڑا خوش نصیب ہے۔ اس نے جناب وہ توبہ کی اور وہ چل پڑا اس بستی کی طرف۔ وہ بس جب موت آئی تو اس کو پتہ لگ گیا، کہ پتہ لگ جاتا بندے کو، وہ اس قدر پیاسا تھا اللہ کے ولیوں کا، اس نے چھلانگ مار دی اس طرف اور ایسے کر کے پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے حکم سے جنت کے فرشتے ہار لے کے آگے اور دوزخ کے فرشتے ہتھکڑیاں لے کے آگے، ان کا آپس میں مباحثہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے، 100 بندہ مارا ہے، جو ایک بندہ مارے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، تو اس نے تو 100 بندہ مارا ہے۔ انہوں نے کہا یار دیکھو توبہ کر چکا ہوا ہے، توبہ کر چکا ہے، ولیوں کی طرف جا رہا ہے، ہم ہار لے کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں توبہ بھی کچی ہے، پہنچنا تو پکی ہوتی نا، ابھی پکی ہوئی نہیں، ابھی تو جا رہا تھا۔ وہ اتنی دیر میں اللہ پاک نے ایک فرشتہ اور بھیج دیا۔ اللہ نے کہا جائے ان کا فیصلہ کروائیں، جا کے ان کا مسئلہ حل ہو کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بھی اس فرشتے نے آ کے ان دونوں گروہوں سے کہا کہ یار اللہ پاک نے حکم دیا کہ زمین کو ماپ لو، اگر یہ گھر کی طرف زیادہ ہے تو جہنم والے فرشتے لے جائیں، اور اگر اللہ کے ولیوں کی طرف زیادہ ہے تو جنت والے فرشتے لے جائیں۔ اللہ پاک نے جب اپنی قدرت سے دیکھا تو گھر کی طرف زیادہ تھا ابھی وہ۔ اللہ خالق کائنات نے جو ارض و سماوات کا مالک ہے، زمین کو حکم دیا ادھر والی چھوٹی ہو جائے، ادھر والی بڑی ہو جائے، ادھر والی چھوٹی ہو جائے۔ گھر والی زمین بڑی ہو گئی، رقبہ اس کا زیادہ ہو گیا، ولیوں والی زمین چھوٹی ہو گئی، رقبہ اس کا تھوڑا ہو گیا۔ جب فرشتوں نے ماپا تو انہوں نے کہا لے جاؤ یار جنت والے، جنت یا رسول اللہ تو کیا کہا اللہ نے؟ کہا اب میں ان 100 والوں سے خود ہی نپٹ لوں گا۔ کیا کہا اللہ پاک نے؟ تو میں لین دین کر لوں گا، اب اس کو تم بخش دو۔ آج جب توبہ کر لو، سچی توبہ کرو کہ اللہ ہم تجھ سے توبہ چاہتے ہیں، بولو یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، سچے دل سے کہو۔ ابھی ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے، اب اس توبہ کو توڑنا نا، اب اس توبہ کو توڑنا نا، اللہ والوں کے ساتھ لگے رہنا، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ لگے رہنا، اور اللہ الیاس بابا جی کے ساتھ لگے رہنا، کسی بھی ولی کے ساتھ لگ جو، نسبت جوڑ لو۔ یہ ولی بڑے لجپال ہوتے ہیں، کوئی ان کی سنگت کا فائدہ ہو نہ ہو، مرتے دفعہ بندہ بد عقیدہ نہیں مرتا، بد عقیدہ نہیں مرتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مرتا ہے۔ جیسے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ کا میں نے ابھی واقعہ سنایا، انہوں نے اپنے مرید کے منہ پہ چھٹا مارا اور کہا کیوں نہیں اس کو کہتے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ ایمان نہیں جانے دیتے ولی اللہ، ایمان نہیں جانے دیتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ولیوں کے ساتھ پکی سنگت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 191 پہ جو واقعہ بیان کیا ہے، چھوٹا سا واقعہ سنتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک حضرت، یہ ہمارا 112واں درس ہے اور 12واں باب چل رہا ہے اس کتاب کا۔ 39 باب باندھے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف کے، اور 12واں باب ہے، اور ہم صوفیہ اگلے ادوار کے صوفیہ کے واقعات پڑھ رہے ہیں، ان میں تابع بھی ہیں اور تبا بھی ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کہ ان کی توبہ کیسے ہوئی۔ لفظ بہ لفظ بڑے غور سے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مروزی کیوں؟ یہ مرو کے رہنے والے تھے۔ عبداللہ آپ کا نام ہے، بن مبارک آپ کے والد کا نام ہے، جن کا عبداللہ کے والد کا نام مبارک ہے، بن مبارک۔ مروزی لکھا ہوا ہے، مرو ایک شہر ہے، یہ مرو کے رہنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان حضرات، مروزی کا تعلق ان حضرات سے ہے، آپ زاہد لوگوں کے سردار تھے اور بزرگان دین کے طریقے کے پیشوا تھے۔
زاہد لوگ جو عبادت گزار تھے آپ کے زمانے کے، عبداللہ بن مبارک اس قدر برگزیدہ ہوئے کہ ان کے سردار بن گئے اور تقوی اور پرہیزگاری سے طریقت کے پیشوا بن گئے۔ طریقت کیا ہے؟ طریقہ کس کا؟ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابع کا، یہ ہے طریقت، اس کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایسی شریعت اور طریقت کو علیحدہ کیا ہوا ہے، وہ ایسی ڈونگی صوفی ہیں، کوئی اللہ والے نہیں ہیں۔ اللہ والے طریقت اور شریعت کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ یہ ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ روح کے بغیر جسم کسی کام کا نہیں، جسم کے بغیر روح کسی کام کی۔ جتنی مرضی عبادت کرے سرکار کے طریقے پہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، جتنی مرضی عبادت کرے اگر صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ زاہد لوگوں کے کون؟ عبداللہ بن مبارک، آپ زاہد لوگوں کے سردار تھے۔ یہ تعریفی جملے ہیں، خراج تحسین پیش کیا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو، یہ وہ تعریفی جملے بولے ہیں، پھر آگے آپ کا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں آپ زاہد لوگوں کے سردار تھے اور بزرگان دین طریقت کے پیشوا تھے۔ صوفیہ کے درمیان آپ بلند حیثیت اور مقام کے مالک ہیں۔ آپ طریقت کے تمام اقوال و اسباب سے آگاہ تھے اور اپنے وقت کے امام تھے۔ آپ نے بہت سے بزرگ مشائخ کا زمانہ پایا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ تھے اور ان سے علم حاصل کیا ہے۔ علم کے ہر فن کے بارے میں آپ کی تصانیف کا ذکر ملتا ہے اور آپ کی کرامات مشہور ہیں۔ داتا علی فرماتے ہیں کہ یہ اس قدر پائے کے عالم تھے عبداللہ بن مبارک کہ علم میں تقریباً ہر موضوع پہ ان کی کوئی نہ کوئی کتاب ملتی ہے۔ اس زمانے میں 1000 سال پہلے یہ جو ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ ہیں، یہ بھی تو کتابیں پڑھتے تھے نا بزرگوں کی، پہلے بزرگوں کی، پھر ہی کتاب لکھی جاتی ہے نا، جب اس طرح دعا فرماتے ہیں کہ ہر موضوع پہ ان کی کوئی نہ کوئی کتاب تھی۔ آگے آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کی توبہ کا واقعہ، بڑا چھوٹا سا بڑا خوبصورت توبہ کا واقعہ کہ آپ نے توبہ کیسے کی، پہلے میں نے اس کا مفہوم سمجھایا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کی توبہ کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ آپ ایک کنیز پر عاشق تھے اور ایک رات اپنے دوستوں کے ساتھ محفل میں موجود تھے، وہاں ایک دوست کو ساتھ لے کر اٹھے اور محبوب کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ دوستوں کے ساتھ اٹھے، ایک دوست کو لیا اور اس کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کنیز چھت پر آئی اور اسے دیکھتے رہے۔ ان کے کان میں اذان کی آواز آئی تو یہ سمجھے عشاء کی اذان ہوئی ہے، لیکن جب تھوڑی دیر بعد روشنی پھیلنا شروع ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ ساری رات اس کے دیدار کے لیے کھڑے رہے۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ عشاء کی اذان ہے۔ جب ساری رات گزر گئی تو ان کو خیال ہوا ہوئے کہ ساری رات ہی کھڑے رہے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات پر انہیں ندامت ہوئی اور انہوں نے خود سے کہا اے مبارک کے بیٹے عبداللہ بن مبارک۔ پچھلی بات اگر یاد رکھیں تو آپ کو اگلی بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ نفس لوامہ نے آپ کو ملامت کی اور آپ نے اپنے آپ سے کہا اے مبارک کے بیٹے تم اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کے لیے ساری رات کھڑے رہے ہو، تم اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کے لیے ساری رات کھڑے رہے ہو اور تمہیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، لیکن اگر امام نماز میں تھوڑی سی لمبی صورت کی قرات کر لے تو تم دیوانے ہو جاتے ہو۔ سارے اس بات کو غور کریں کہ ہمارے ہاں بھی آج تھوڑی سی لمبی قرات ہو جائے تو ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ساری رات تو یہاں کھڑے رہے ہو، ہم بھی ساری رات پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں اور نماز میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ بھاگیں۔ آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ نماز میں تھوڑی سی لمبی صورت کی قرات کر لے تو تم دیوانے ہو جاتے ہو۔ تو اب اس دعوے کے مقابلے میں تمہارے ایمان کی کیا حیثیت ہے کہ اب یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک نے اسی وقت توبہ کی اور علم کے حصول میں مشغول ہو گئے اور زہد کا راستہ اختیار کیا۔ آج آپ بھی ہم بھی اسی وقت توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور زہد کی طرف اپنا قدم رکھتے ہیں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قدر توبہ اور زہد کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر بھی یہ کرامتیں ظاہر ہو جائیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی غوثیہ تحقیق نعرہ پنجتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری حیدری نعرہ حجویریہ نعرہ حجویریہ اور زہد و تقوی کا راستہ اختیار کیا اور اس مرتبے پر فیض ہوئے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے باغ میں گئی تو انہوں نے دیکھا یہ وہاں سوئے ہوئے تھے اور ایک بڑا سانپ اپنے منہ میں پودا لے کے ان کو ہوا دے رہا۔ اس مقام و مرتبے پہ پہنچے کس کے بعد؟ توبہ پکی کرنے کے بعد۔ توبہ پکی کریں اور آپ بھی وہی مقام و مرتبہ حاصل کریں اللہ کے فضل سے جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا۔ یہاں پر مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، صفحہ نمبر 183 پہ امام حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ اس بزرگ نے دیکھا کہ آپ کی بکریاں بیڑیاں چرا
اور جب آپ اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ آپ کے کاموں میں لگ جاتا ہے. خدا را اللہ کے کاموں میں لگ جائیں. حجویرین انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے تمام ممبر، عہدیداران اور تمام مومنین، مسلمین، مسلمات، تمام کو یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین کے کام میں لگ جائیں. جیسے بیڑیا بکریاں چلا رہا ہے، سانپ ہوا دے رہا ہے پودا منہ میں لے کے، ساری مخلوق آپ کی خدمت میں لگ جائے گی. بس آپ اللہ کی خدمت میں لگ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اے خالق ارض و سما رب لم یزل مالک ولا خالق الا پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم کتنی دیر سے بیٹھے کھڑے تیرے ذکر کے لیے، تیرے ولی کی کلام سننے کے لیے، تیرا کلام سننے کے لیے. اے اللہ تو ہماری مشکلیں آسان کر دے. یا اللہ ہماری تکلیفیں دور کر دے. دنیا کی زندگی مشکلوں اور تکلیفوں کی اس عالم شہود میں ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس عالم شہود میں ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بعد ہماری موجودگی میں بھی ہمارے بچوں کی، بیویوں کی، بیٹیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ عزیز و اقارب کی حفاظت فرما. یا اللہ اساتذہ تلامذہ کی حفاظت فرما. یا خالق ارض و سماوات، یا رب لم یزل مالک مولا، تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محبوب کے پاک ناموں کا واسطہ، یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں جھگڑے دور کر دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنا اور ہمارا فرما بردار کر دے. یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار کر دے. اے اللہ جن گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، تجھے سیدہ کا واسطہ ہے، ان گھروں میں جھگڑے دور فرما. یا اللہ جن گھروں میں بچے یا بچیاں اللہ پاک کی نکاح کے لیے بیٹھی ہیں، والدین پریشان ہیں، نیک رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ جو نوکریوں کے لیے پریشان ہیں، تجھے سیدہ کا واسطہ، تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا واسطہ، ان کو نوکریاں عطا فرما. یا اللہ جو باہر جانے کے لیے ویزوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کے ویزوں کے اہتمام فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے آصف جو کشف ٹی وی کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شادی کا اسباب پیدا فرما. یا اللہ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے آصف امبرائڈری والے جو ہیں، اے رب العالمین ان کو بھی صراط مستقیم پہ پکا کر دے اور ان کو تمام معاملات میں ان کی رہنمائی فرما. یا اللہ مجھے جن کے نام آتے ہیں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرما. یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما. یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما. یا اللہ تعالیٰ جن بچوں نے امتحان دیے ہیں یا دینے والے، اللہ ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. یا اللہ جو فارغ التحصیل ہیں، ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں ہے، اس نور میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ضرب عضب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک سے اشار اور انتشار کو دور فرما. یا اللہ ہمارا لاہور سارا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، یا اللہ جلدی مکمل فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین اس لاہور کی کھدائی سے کاروباروں میں بڑے فرق آئے ہیں، یا اللہ تو رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ملازم پیشہ لوگوں کی ملازمتوں میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین جو دکھ درد والے ہیں ان کے دکھ درد دور فرما. جن کے والدین بیمار ہیں، اللہ ان کے والدین کو صحت عطا فرما. یا اللہ جن کے بچے بیمار ہیں ان کے بچوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو خود بیمار ہیں ان کو خود بھی صحت عطا فرما، ان کی خودی کو صحت عطا فرما. یا رب العالمین جو وینٹیلیٹر پہ، ڈائلسس پہ، جو ہسپتالوں میں، گھروں میں، چارپائیوں پہ لگے ہیں، یا اللہ شفائے مصطفیٰ کے صدقے ان کو شفا دے دے. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ شفا بنت عمر کے صدقے ان کو شفا دے دے. عبد الرحمن کے صدقے ان کو شفا دے دے. یا اللہ تعالیٰ شفا دے دے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی سلامتی فرما، ہمارے والدین کی سلامتی فرما. یا اللہ جو جس حاجت کے لیے آیا دلوں کے راز جانتا ہے تو یا اللہ وہ حاجتیں پوری فرما. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ تو فرماتا تو جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے وجدان میں برکت عطا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں. یا اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں. یا اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں. یا اللہ ہمیں آسان زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں آسان موت عطا فرما. یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے. یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے. یا اللہ جو لینے آیا سب اس کو عطا فرما. یا اللہ تیرا وعدہ ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ ہمارے دکھ درد دور فرما. جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما. جو بہتر نہیں ہے اس سے ہمیں بچا. یا اللہ ہم پہ اپنا قرب عطا فرما، رحمت عطا فرما. ربنا حب لنا
من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.